عمران خان صاحب کے حکم پر 27 سپٹمبر 2025 بروز ہفتہ ایک عظیم الشان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ پشاور میں ہم کر رہے ہیں 4 بجے۔ یہ جلسہ موٹر وے چوک کے اوپر رنگ روڈ کے ساتھ وہاں پہ گراؤنڈ میں ہوگا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ہماری قوم کی، ہماری بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس جلسے میں تمام کے تمام لوگ شریک ہوں، تاکہ پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو میسج جائے کہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس لیے کھڑی ہے کہ عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ تب تک ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم انشاءاللہ جیت نہیں جاتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس جلسے میں ہر ایک شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور فزیکلی خود آ کر اس میں شرکت کر کے پاکستانی ہونے کا اور عمران خان کا فالوور ہونے کا، عمران خان کا سپورٹر ہونے کا، اور حقیقی آزادی کا مجاہد یا مجاہدہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک بات آپ سے کروں گا جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا لیڈر ایک ہے، اور ہماری جو جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جس میں عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب نے بارہا کہا کہ آپس میں تقسیم پیدا نہ کریں، متحد ہوں، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، ہماری جو تحریک ہے، وہ ایک ظالم نظام کے خلاف ہے، ایک ایسا نظام جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہر طرح کا ظلم کیا، جس کے بھی کسی اختلافات ہیں، کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی بھی ذاتی کوئی رنجش ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات میں آپ سے عمران خان کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کر رہا ہوں، کہ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے، ان کو دور کریں۔ ایک ہی مقصد، وہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کی کمزوری کو طاقت میں بدلیں گے، ایک دوسرے کو سہارا دیں گے، ایک دوسرے کو طاقت دیں گے، کندھا دیں گے، مضبوط کریں گے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہو کر صرف ایک بات کے اوپر، کہ عمران خان کی رہائی اور ہماری حقیقی آزادی کے اوپر فوکس کریں گے، اور صرف ایک ہی بات کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بات نہیں کریں گے، صرف اس ظالم نظام کے خلاف صرف یہ 2 باتیں کریں گے، عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو دیکھ کر ہماری بھرپور مدد کرے گا، اور ہم جلد اپنی منزل حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب کا جلسہ ہے، یہ اتحاد کا جلسہ ہے، یہ ہماری جنگ کے انشاءاللہ جیتے کا جلسہ ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے پیغام دینے کا جلسہ ہے کہ ہم الحمدللہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ آخر میں اس جلسے کے انشاءاللہ ہم سب مل کر جو یہاں پر ہوں گے، اور کسی وجہ سے جو نہیں آ سکتا، پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں گے، سب مل کر یہاں پر، اور جو نہیں آ سکتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا میں، اور اس کے بعد آخر میں دنیا کی تاریخ کی انشاءاللہ سب سے بڑی اجتماعی دعا ہوگی، اور وہ دعا کیا ہوگی کہ عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی کی تحریک میں ہماری جیت۔ اور انشاءاللہ آج سے لے کر اس حقیقی آزادی کی تحریک جیتنے تک، عمران خان کی رہائی تک، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم آپس میں اختلافات، آپس میں تنقید، آپس میں تقسیم اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ صرف 2 باتوں پہ فوکس کریں گے، عمران خان کی رہائی اور حقیقی آزادی۔ انشاءاللہ منزل ہماری قریب ہے، اور متحد ہو کے ہم نے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک آزاد، خود مختار پاکستان بنائیں گے، حقیقی آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مل کر ہم نے اس جلسے کو ایسا کامیاب بنانا ہے کہ جیسے عمران خان کی خواہش ہے، اور ہم نے عمران خان کی خواہش انشاءاللہ پوری کرنی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اتحاد سے، ہمارے اتفاق سے، ہماری صحیح نیت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواہشات پوری کرے گا۔ آمین۔ شکریہ۔
नाज़रीन, एशिया कप का अहम तरीन मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन कराम इस टूर्नामेंट के फाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए ये मैच जीतना बहुत ही लाजम है। अगर आज का मैच पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है और इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कल होने वाले मैच में हरा देता है और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, जो कि 25 तारीख को पाकिस्तान का मैच होगा, तो पाकिस्तान जो है वो आसानी के साथ फाइनल में पहुंच जाएगा। जबकि इंडिया तो ऑलरेडी उसकी बेहतरीन रन रेट है, उसको तो फाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नाज़रीन कराम सिनेरियो ये है कि आज अगर श्रीलंका पाकिस्तान से जीत जाता है और कल इंडिया जो है वो बांग्लादेश को हरा देता है और फिर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बेशक हार भी जाए, तो नाज़रीन कराम तीनों मुल्कों की जो है वो रन रेट देखी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी श्रीलंका को हरा चुका है। श्रीलंका जो वो पाकिस्तान को अगर हरा देता है आज और बांग्लादेश जो पाकिस्तान से हार जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों एक एक मैच हार गए हैं और एक एक जीत गए हैं। अब इन तीनों के दरमियान जो है वो परसेंटेज देखी जाएगी। लेकिन अगर हम एक और अहम तीन सिनेरियो ये है कि अगर आज पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, इंडिया बांग्लादेश से हार जाता है और फिर तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होगा उसके ऊपर ये फैसला होगा कि दोनों टीमों के दरमियान कौन जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश जो है वो इंडिया को भी हरा देता है, श्रीलंका को ऑलरेडी हरा चुका है, और पाकिस्तान आज श्रीलंका को हरा देता है और अगर वो बांग्लादेश को भी हरा देगा, तो नाज़रीन कराम फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रन रेट है उसको देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कौन सी टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है।